پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں، کوالٹیز وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا، اینڈ واٹ ور دی آؤٹ کمز ان کے اس بیہیویئر کی، یہ دیکھیں گے. اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ویز ہاؤ ٹو بوسٹ آر توکل ان اللہ. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے ٹرسٹنگ ان اللہز پرومسز اینڈ گارنٹیز. اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ. یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا، چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی. ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ. یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل has been described as the head of the human body, with the human body representing the entire religion. سبحان اللہ. کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے، اور اس جسم کا جو سر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے، توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. with توکل comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں، میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں، کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ دیٹ سیڈنس از گڈ. دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے ایک کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریئلٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ. اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم، لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. سو توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کمز ہیں. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈپینڈنس. یہ مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں،
تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں, بڑے پیارے دوست, اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کیا. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے, کوئی نہیں, اللہ سنبھال لے گا, جی اللہ نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ یہ نشانی ہے, آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں. نیکی مطلب نا تڑپ, اللہ سے ڈسکس کروں, اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے, یا اللہ تو گائیڈ کر دے, یا اللہ مجھے نہیں پتہ آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا, اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر کہ یار اب تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے, بس مجھے گائیڈ کر دیں. اور دوسرا ڈپینڈنس, یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف, ڈپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ, اور اس کے بعد ڈپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, یا میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا, دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن, اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہیں انگریڈینٹس. A wise man once said, التوکل از آف 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. دا فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. سبحان اللہ, اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ. توکل, اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہے. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو, دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو, اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے, یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں, تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو, تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب ہے. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن, یعنی مطمئن ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا, یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا, دوسرا ہے اطمینان مطمئن ہو جانا, اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں, اللہ معاف کرے. یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے, انسان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان, شیطان حملے کرتا رہتا ہے, رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے, یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے, نیچرل ہے, مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان, حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے, شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے, یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب, جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے, مطمئن ہو جانے کا, کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے, کس بات پہ, کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ. شوق آتا ہے ایک دم, اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا, اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا, کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. دا فرسٹ ڈگری از فار دی ascetics, دا سیکنڈ ڈگری از فار دا truthful ones, اینڈ دی تھرڈ ڈگری از فار دا messenger. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ ascetics کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے, اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا, اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.